السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم بات کریں گے طرز کے کلچر پہ، غربت کے گڑھے پہ، بھیک کی وبا پہ، اور ان تینوں حوالوں سے بحیثیت شہری، بحیثیت انسان ہمارا کیا کردار بنتا ہے۔ لیکن کچھ مشاہدات اس طرح کے ہوئے اس دوران کہ میرا ذاتی طور پہ ارادہ تھا کہ اس موضوع کو میں کچھ علمی حوالے سے لے کر چلوں گا۔ علمی حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم بحیثیت سبجیکٹ ڈیل کریں گے، اور انٹرنیشنلی یا لٹریچر کے اندر یا کرنٹ جو ہماری کنٹمپریری ورلڈ ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں غربت یعنی پاورٹی، افلاس، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اوپر کیا ریسرچ ہو چکی ہے، اور پھر ہم مختلف ماڈلز ہم ڈسکس کریں گے ڈیولپمنٹ کے، اور اس طریقے سے اس موضوع کو پھیلائیں گے۔ خیر، یہ سلسلہ ہم نے قطعاً بالکل بھی ملتوی نہیں کیا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی مشاہدے میں آئی ہیں، تو یہ ایک غیر رسمی اور اس کو آپ غیر علمی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک کامن سینس والی باتیں اس پروگرام میں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت سوشل میڈیا میں ہو یا الیکٹرانک میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں، جو سب سے کامن چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہم سب، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریفارمز کی کوشش کر رہے ہیں، انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام آف دا ٹرینڈ یہ ٹیچنگ کی کوئی کوشش نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ میں سادہ لفظوں میں آپ سے کہوں گا کہ یہ شیئرنگ ہے۔ شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے خیالات جو ہیں وہ آپ کو ان میں شریک کر رہے ہیں، اور آپ کو کسی بھی حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں، آپ کو فیڈ بیک کا طریقہ پتہ ہے، آپ ویڈیو کے نیچے کسی بھی طریقے سے ہمارے پیج کے ان باکس میں ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں، ہم اس چیز کی اس کو ٹھیک کر دیں گے جس کے اوپر آپ کا اعتراض ہوا، اور اگر ہمیں لگا کہ یہ اعتراض بجا ہے۔ تو میں اس موضوع کو، جو کہ ایک علمی موضوع ہے، اس کو کامن سینس کے طور پہ ڈیل کرنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ میں نے آپ سے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے کلچر، اس کی بہت کتابوں کے اندر ڈیفینیشنز ہیں، اس میں نارمز آ جاتی ہیں، ویلیوز آ جاتی ہیں، بہت ہی علمی قسم کی اصطلاحات اور ٹرمز اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن میں ایک عام طور پہ عام سی اس کی تعریف کروں گا کہ ایسی چیزیں جن کو ہم قبول کر لیں معاشرے کے اندر، ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو معمول کا حصہ سمجھیں۔ تو میڈیا کی یہ جو اتنی تیز ترقی ہو رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس سے بہت، اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو ایک ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا، پھر بہت سارے ٹی وی چینل آئے، پھر سوشل میڈیا۔ اب سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی لگام کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت ہم سمجھ لیں کہ 3-4 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کسی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کا جو استعمال مختلف زاویوں سے اچھا یا برا چل رہا ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ کچھ عرصے سے کچھ عام لوگ بھی، یعنی جن کی کوئی آئی ڈی بہت سٹرونگ نہیں ہوتی، یا جن کی سوشل میڈیا پہ ایگزسٹنس یا وجود جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتا، وہ اور کچھ ایسے لوگ جن کے ہزاروں کی تعداد میں فالوورز ہیں، جن کا بڑا نام ہے۔ اور پہلے میں ایک ڈسکلیمر دے دوں، وضاحت کر دوں کہ مجھے ذاتی طور پہ اور میری ٹیم کو اور جو بھی ہمارا گروپ ہے، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے۔ ہم صرف ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی، ماحول میں پہلے کچھ چیزیں میڈیا سے پہلے، میڈیا سے ہٹ کے کچھ چیزیں کلچر کا حصہ ہیں۔ کلچر سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں رات کے 12 بجے
ہم دیکھتے ہیں یا ان سردیوں کے اندر رات کے 2 بجے اگر 5 سال کی بچی ننگے پاؤں بغیر دوپٹے کے پتلی سی قمیض میں اگر ہمیں کہیں بازار میں کراچی میں رات کے 2 بجے 1 بجے بازار یہ ہوٹلز وغیرہ کی جو فوڈ چینز ہوتی ہیں یہ کھلی ہوتی ہیں، وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، یہ ہمیں معمول کی بات لگتی ہے کہ وہ آپ سوچیں کہ 5 سال کی 6 سال کی بچی ننگے پاؤں دسمبر کا مہینہ اور اس نے اوپر کوئی جرسی نہیں پہنی ہوئی، کوئی اس نے کیپ نہیں پہنی ہوئی اور وہ بھیک مانگ رہی ہے اور ہم خاموشی سے کھانا کھا رہے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں، تو یہ معمول کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کسی سگنل پہ دیکھتے ہیں کہ 75 سال یا 80 سال یا 78 سال کی کوئی بڑھیا، کوئی اماں جی، کوئی خاتون، کوئی بزرگ بھیک مانگ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، کیونکہ ہم اس کو کلچر کا حصہ مان چکے ہیں۔ تو یہ کلچر مطلب ہم اس ایسی چیز کو کہتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں کہ جو ہمیں عجیب نہ لگے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز عجیب لگتی ہے اس کے لیے ہم ایک سادہ سا لفظ ہے ٹیبو، کہ جس کا ذکر کرنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے، تو اس کی مثالیں میں ابھی نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ تو ہو گیا حقیقی دنیا۔ اب سوشل میڈیا میں یہ کیسے ریپلیکیٹ ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ چیز بتانا ضروری کیوں ہے۔ ہم سب ایک بہت بڑا سکینڈل تھا، اربوں شاید کم ہے، کھربوں روپے کا، اور میں ان چیزوں کا عینی گواہ ہوں۔ میری ذاتی حلقے میں کافی لوگ اس کا شکار ہوئے اور کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو شکاری بھی تھے۔ وہ مزاربہ سکینڈل تھا۔ مزاربہ سکینڈل آپ جانتے ہیں، جس میں اس سے پہلے ڈبل شاہ تھا، ڈبل شاہ کے بعد مزاربہ۔ ڈبل شاہ تو ایک دنیا دار آدمی تھا، مزاربہ کے سکینڈل میں ہمارے سامنے علماء اور مفتی حضرات کے نام آئے، اور ان کے ساتھ دنیا دار لوگ بھی بہت سارے محکموں کے ملے ہوئے تھے۔ تو یہ مزاربہ سکینڈل ہمارے سامنے آیا جس میں لوگوں کے کھربوں روپے ڈوب گئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جس کو بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کے سلسلے میں میسج نہ آیا ہو کہ آپ اپنا ڈیٹا بھیجیں اور یہ وہ، یعنی اس کے اوپر بھی فراڈ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی اسکیمز ہوتی ہیں جیسے ٹائنز اور گولڈن کی اور بزنس، تو یہ اتنا سارا فراڈ جو ہے اس سوسائٹی کے اندر ماضی سے ہوتا چلا آ رہا ہے حقیقی دنیا کے اندر۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ خاموش بیٹھیں گے، یا یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں گے، یا ان جیسے لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں؟ اس چیز کو دماغ میں رکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی خراب ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے سمجھ لیں کہ جذبات اور ایموشنز کو جو نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس کو ہم ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ تو ابھی جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، ان کی ریپیوٹیشن اچھی ہے، لیکن بعض اوقات شروع میں اچھے نظر آنے والے کام جو ہوتے ہیں وہ جب وبا بن کے پھیلتے ہیں تو پھر آپ ان کے سامنے بند باندھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ کہ میں لکھ بھی چکا ہوں اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک فلاں بچہ ہے یا بچی ہے یا نوجوان ہے اور وہ غریب ہیں اور ان کو یہ جان لیوا بیماری لاحق ہے اور اس کے 15 لاکھ روپے خرچہ ہے اور 7 لاکھ ہو چکے ہیں اور باقی ہمیں درکار ہیں، تو اس کے لیے اپیل کی جاتی ہے۔ پھر ایک اور پوسٹ آتی ہے سامنے اور اس میں کسی بے روزگار کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کو کاروبار شروع کرانے کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے مسائل کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی جاننے والا اس طرح کی پوسٹ لگا دیتا ہے، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے اندر ہم شراکت بھی کر رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ شراکت ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں کچھ تو یہ شراکت ہے، اور اگر ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں اور نیچے جا کے دعا دے رہے ہیں تو یہ اس چیز کی حوصلہ افزائی ہے۔ لیکن جو چیز، چونکہ سوشیالوجی میرا سبجیکٹ ہے تو میں اس کو اگر پروجیکٹ کروں تو مجھے جو چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے چند ماہ، 1-2 سال 3 سال کے اندر، میں نہیں جانتا وہ وقت کب آئے گا،
لیکن بہت تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جب سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک تو ہم اس کو بھیک کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس کو فراڈ کہہ سکتے ہیں، اس کا گھڑ بن جائے گا. آپ اس وقت پہچان نہیں پائیں گے کہ کس کے ساتھ مسئلہ حقیقی ہے اور کون اس چیز کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا کے چل رہا ہے. اس میں بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں. میری آئی ڈی الحمدللہ، میں کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی نہیں ہوں سوشل میڈیا کا، لیکن کافی لوگ ہیں میرے ساتھ. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر میں پیج، گروپ اور آئی ڈی کے لوگ اکٹھے کروں تو یہ 35-40 ہزار لوگ بنتے ہیں. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کا کہتا ہوں کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا اس کے ساتھ کوئی بہت ہی سنگین مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کو 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور 8 لاکھ روپے ہو چکے ہیں اور 12 لاکھ کی باقی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے یہ نہیں کہ مجھے لوگ مانتے ہیں بہت زیادہ، نہیں، لوگ ہمدرد ہیں، لوگ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مجھے نئے نئے آئے ہوں گے، مجھے نہیں جانتے. میں اس ٹیکنیکل پرابلم بتا رہا ہوں اس کے اندر کیا ہے. فرض کریں کہ مجھے ایک شخص ہی 12 لاکھ روپے ٹرانزیکشن کر دیتا ہے میرے اکاؤنٹ کے اندر، آگے 12 لاکھ، مسئلہ حل ہو گیا. کیا میرے باقی 35-40 ہزار لوگ جو چلے، میں کہتا ہوں 35-40 ہزار تک میری بات نہیں پہنچی، 5,000 لوگوں تک بات پہنچی ہوگی، تو باقی 4,999 لوگ جو ہیں ان کو کیا پتہ چل گیا کہ 12 لاکھ جو میری ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. کیوں؟ ان میں سے اسی اسنا میں 2 لاکھ کوئی بھیج دیتا ہے، 500 روپے کوئی بھیج دیتا ہے، 1,000 روپے کوئی بھیج دیتا ہے، 5,000 کوئی بھیج دیتا ہے، اور کرتے کرتے پتہ چلا میں نے 12 لاکھ کی آواز لگائی تھی اور 2 کروڑ روپے میرے پاس اکٹھا ہو گیا. اب انسانی نفسیات ہے یہ کہ 2 کروڑ روپیہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. میرے پاس، میں نے آپ سے بتایا کہ میں تو 5-10 ہزار روپے بھی اگلے مہینے میں کبھی نہیں لے جا سکا، تو 2 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے تو شیطان کے لیے میں کتنا آسان شکار ہوں. ٹھیک ہے، اس میں ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بندہ ایماندار ہو اور وہ اعلان کر دے کہ بھائی 2 کروڑ روپے ہو گئے ہیں اور آپ بتائیں کسی کو کوئی مسئلہ ہو. لیکن اس سسٹم کی آڈیٹیبلٹی جو ہے وہ ناممکن کے قریب ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، وہ جتنا ریکوائرڈ تھا اتنا ہو چکا، آگے کسی کو ضرورت ہے نہیں ہے. اور ایشو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وسائل جب زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کانسیپٹ اس کا وہی دائرے والا ہے. میں جو اس چیز کو ریزسٹ کر رہا ہوں، اس کی مزاحمت کر رہا ہوں، ایون میں دل سے اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. ابھی کل کی بات ہے، ایک بہت نامی گرامی پیج ہے، اس کے 2 ملین کے قریب جو ہے نا، وہ آپ لائکرز کہہ لیں یا سبسکرائبرز کہہ لیں یا فالوورز کہہ لیں، 2 ملین کے قریب. انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا کسی کا اور کہا کہ آپ صرف 100 روپیز ہمیں بھیجیں. اب یہ 100 روپے جو ہیں بہت تھوڑے سے لگتے ہیں، یہ دینے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا، کوئی بھی غریب نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ اب 2 ملین فالوورز ایک پیج کے ہوں تو پورے 2 ملین تو نہیں دیں گے، 1 ملین بھی نہیں دیں گے. 1 لاکھ بندہ اگر 100 روپے دیتا ہے تو وہ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ ایک پیج ہے، اس پیج کو دیکھ کے ایک اور پیج، ہزاروں کی تعداد میں پیجز جو ہیں وہ خاص طور پہ فیس بک پہ چل رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ کہاں جائے گا اور کس طرف جائے گا؟ یہ اس سے کیا حاصل ہے؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ سمپل، کچھ بھی نہ کیا جائے. وہی اپنے دائرے کا خیال رکھیں. آپ، میں نے ذاتی طور پہ، میں کوئی آپ کے لیے مثال نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا نا شیئرنگ، تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، بالکل میرے نہیں، انفیکٹ ہماری ٹیم کے جو پروجیکٹس ہیں، ہم اس کو اپنے ایک محدود دائرے کے اندر رکھتے ہیں. محدود وسائل جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے ہم استعمال کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس وقت، آن گوئنگ ہے، وہ شہزادہ، جو میں نے آپ کو ڈرگ ایڈکٹ کی کہانی سنائی تھی آپ کو،
تو وہ ایک تو اس کو لے جانا تھا، ہم اس کو اس سینٹر کے اندر لے کر گئے، وہاں پہ فیس کی ادائیگی تھی، ہم نے وہ فیس ادا کی، اب 40 دن کے بعد وہ واپس آیا۔ تو میں آپ کو شیئرنگ کر رہا ہوں کہ اس کو ایک چھوٹا سا موبائل لے کر دیا، سم ڈلوا کے دی، اس کا رابطہ نمبر پاس رکھا، اس کے ریلیٹیوز کے نمبر لیے، فالو اپ، ایک بندہ ہے وہ اتنا فالو اپ مانگ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مسلسل دن میں 2-3 بار بات، اور 1-2 دن کے بعد ملاقات، اور اس کی ضروریات، اس کے روزگار کی کوشش، یعنی فالو اپ، مسلسل فالو اپ۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، جو 7-8 بچوں کو اسکول میں داخل کروایا تھا، تو یہ کرونا وبا کی وجہ سے میں اپنی ناکامی تسلیم کر رہا ہوں کہ ہمارے گروپ کا یہ جو پروجیکٹ تھا، یہ آلموسٹ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فیل ہو گیا ہے، لیکن اس وقت یہ فلاپ چل رہا ہے۔ فلاپ اس لیے چل رہا ہے، اسکول بند ہیں، ان کے پیرنٹس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہ پیرنٹس جب دل کرتا ہے اٹھ کے گاؤں چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے واپس آ جاتے ہیں۔ ہم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے۔ تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام ہمارے جتنے بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ لوکلائزڈ ہوتے ہیں۔ تو لوکلائزڈ یعنی چیزوں کو محدود ایریا اور محدود حلقے کے اندر جب ہم رکھتے ہیں، اور اس محدود ایریے اور اس محدود حلقے اور لوگوں کے وسائل وہیں پہ خرچ ہوتے ہیں، تو اس سے لارجر سکیل پر سوسائٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر سوسائٹی کے اندر یہ چیز عام ہو جائے کہ اس طریقے سے کچھ لوگ، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ مضاربہ سے زیادہ بڑی طاقتور مثال کیا ہوگی، جس کے اندر آپ میرے دوست شاید ناراض بھی ہوں کہ میں بار بار ان کا ذکر کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال ہے نا، اس میں مساجد کے ائمہ شامل تھے، اس کے اندر علماء شامل تھے، مفتی شامل تھے، اور دنیا دار لوگ بھی تھے۔ تو اتنے نیک لوگ جب اتنا بڑا فساد پھیلا سکتے ہیں، تو جن لوگوں کا کام ہی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے جعلی میسیجز ایشو کرنا، ٹائمز اور گولڈن کی اور بزنس اور اس طرح کی پتہ نہیں لا تعداد پیسہ بنانے والی اسکیمز، ان کے لیے کوئی خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، شاید پونزی اسکیم کہتے ہیں ان کو، اس کے ذریعے وہ پیسہ، یہ لوگ اگر اس طریقے سے اس شعبے میں کود پڑے تو آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسے ضائع ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی سے جو ایک اعتماد ہے اس کی فضا ختم نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ نقصان اعتماد کا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ چھوٹے پیمانے پہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے پیمانے پہ اپنے حلقے میں فنڈ ریز کریں، اس سے کوئی کام کریں، اس کی سٹوری شیئر کریں، تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ آپ آواز لگائیں کہ بھائی اتنے پیسے چاہیے اور اس کام کے لیے اتنا چندہ دے دو، اس کام کے لیے اتنا چندہ دے دو۔ تو اس کا آڈٹ کون کرے گا، وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کتنا فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ بتائیں کہ کون ہے یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر، سچ بولیں نا، ہم سچ بولنا شروع کرتے ہیں کہ کون ہے جسے کروڑ پتی بننے کا شوق نہیں ہے، کون ہے جسے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر بھی میں کہوں گا کہ زیادہ لوگ اچھے ہیں، زیادہ لوگ ڈونرز ہیں، زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچا جائے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے آخری بار کب کسی کو بھیک دی تھی۔ نہیں دیتا بھیک، کبھی بھی نہیں دیتا، میں آپ کے لیے مثال نہیں ہوں۔ اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے علمی سطح پہ، یہ علمی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ ایک ایمرجنسی سمجھ لیں، ایک ہنگامی قسم کا پروگرام سمجھ لیں، کیونکہ جب میں نے وہ ایک بڑے پیج کی طرف سے دیکھا کہ بھائی ان کی طرف سے اپیل آ رہی ہے 2 ملین سبسکرائبرز کے ساتھ، وہ 100 روپیز پر ہیڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اب ایک تو مجھے یہ ایشو نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے جا رہے ہیں، مجھے یہ ایشو ہے کہ اس پیج سے کتنے لوگ یہ چیز سیکھیں گے،
اور وہ اس چیز کو ریپلیکیٹ کریں گے. وہ کس چیز کو ریپلیکیٹ کریں گے کہ پیسے کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, وہ اس چیز کو ریپلیکیٹ کریں گے. تو میں آج کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں, میرا ذاتی طور پہ آپ مجھے چیلنج کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت ہی جاہلانہ سا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. ہم ایک عالم دین کو ساتھ بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی سچویشنز ہوتی ہیں, کون سے حالات ہوتے ہیں, یا کیا طریقہ ہوتا ہے مدد کرنے کا, اور زکوٰۃ اور صدقات اور مسکین اور غریب لوگوں کا خیال رکھنے کا. ان سے ہم رہنمائی لیں گے. ہم ہو سکتا ہے کسی ماڈرن جو آئیڈیالوجی کا فالوور ہے اس سے بھی پوچھیں کہ بھائی کیا طریقہ ہے کام کرنے کا. لیکن میں اس پروگرام کے آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی جگہ پہ 5 سال کی کوئی بچی ننگے پاؤں سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے بھیک مانگ رہی ہے, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, میں آپ کے اوپر یہ کیس کرتا ہوں, میں ان تمام لوگوں کے اوپر یہ کیس کرتا ہوں جو اسے پیسے دیتے ہیں, جو اسے بھیک دیتے ہیں. کیوں؟ اسے روزانہ بھیک ملتی ہے تو اگلے دن ماں اور باپ اسے واپس رات کے 11 بجے 12 بجے اتنی شدید سردی کے اندر ننگے پاؤں بغیر گرم کپڑوں کے بھیجتے ہیں تاکہ آپ کے پتھر دلوں کو موم کیا جا سکے. آپ اس بچی کو اچھے جوتے پہنا دیں, گرم کپڑے پہنا دیں, آپ کچھ بھی کر لیں, اگلے دن وہ بچی اسی حالت میں آپ کو ملے گی. کیوں؟ ان کے پیرنٹس, اس بچی کے والدین یہ سیکھ چکے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر نارمل شخص کی کوئی مدد نہیں کرتا. وہ میں آپ کو بتاؤں, آپ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے, یہ جو پروفیشنل بھکاری ایک کمیونٹی ہے, فیملیز ہوتی ہیں, یہ ہم جب علمی حوالے سے گفتگو کریں گے تو ہم مختلف لیئرز کو ڈسکس کریں گے, مختلف قسمیں ہوتی ہیں بھیک مانگنے والوں کی. تو جو پروفیشنل کمیونٹیز ہوتی ہیں, جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں, آپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سنیے کہ بالکل ہوا میں بات نہیں کر رہا میں, ٹھیک ہے نا, کوئی خیالی بات نہیں کر رہا. ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو بچپن میں معذور بنایا جاتا ہے, ان کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں, ان کو اندھا کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے بغیر کسی کو ترس نہیں آتا. یہ جو 75 سال کے بوڑھے آپ کو کسی چوک کے اوپر آپ کو 80 سال کا بوڑھا خاتون یا مرد نظر آتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ خوشی خوشی وہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کو پک اینڈ ڈراپ دیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ نوجوان بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے وہ پبلک یا کمیونٹی یا شہری کہتے ہیں کہ تو ہٹا کٹا ہے, ہم تجھے بھیک کیوں دیں. آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ معذور ہو کے آؤ, آپ ٹانگیں توڑوا کے آؤ, آپ بوڑھے ہو کے آؤ. پھر وہ آپ کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر اس طرح کی اس حلیے میں لوگوں کو سامنے اپنی لے کے آتے ہیں. اور یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے بوڑھوں کے اوپر, چاہے وہ خواتین ہو مرد ہوں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یا بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں. یہ بچے بھکاری نہیں ہوتے, بچہ بھیک مانگنے والے کا ہو یا کسی پروفیسر کا ہو, ڈاکٹر کا ہو, بچہ بچہ ہوتا ہے. بچے کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہم اس چیز کی ذمہ داری ہمیں قبول کرنی ہے کہ یہ جو اسے کہتے ہیں کلچر, یعنی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہم اس بچی کو 20 روپے دیتے ہیں, بہت زیادہ ہم اگر جذباتی ہو جائیں تو بسکٹ لے کے دے دیں گے, لیکن ہم فالو اپ نہیں کریں گے کہ یہ بچی کہاں سے آئی ہے, یہ واپس کہاں جائے گی, اس کے والدین کیا کرتے ہیں, اس بچی کو کس طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے. تو یہ کلچر ایک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم جن چیزوں کو میں نے کہا نا ریئل لائف میں ہم ان بچوں کو, بوڑھوں کو, معذوروں کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب یہ ایک اور کلچر ہے جو سوشل میڈیا میں ڈیولپ ہو رہا ہے, جس کے اندر ہم نیچے جا کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں, بڑی دردناک اور دل سے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اوپر ایک سٹوری لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں فیملی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور فلاں فیملی کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اور یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے, اور یہ اس کا نمبر ہے جو پرابلم میں ہے, اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. تو یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کو اگر آپ آج بریک لگاتے ہیں, اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, تو امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں.
ادروائز تیار رہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اندر آپ کے لیے ہر چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، 10ویں پوسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی دردناک کہانی آپ کی منتظر ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ہم کوئی بھی شخص جو حلال کمائی کما رہا ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز ڈونیٹ کر سکے. کچھ بھی نہیں کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. آپ قطعاً اس چیز کے ذمہ دار نہیں. اگر آپ کشمیر میں رہتے ہیں تو میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے میں ذمہ دار ہوں، آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں. اسی طریقے سے ہم اجتماعی سطح پہ، بڑے پیمانے پہ ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. اور ہم ٹیکنیکل جو اس چیز کے اسپیکٹس ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، یہ ایک ہنگامی پروگرام تھا. اور بہرحال بہت دنوں سے آپ سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تو اس پروگرام کو ہم نے کامن سینس کے تحت ایک عام سے مشاہدے کی روشنی میں ڈسکس کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے ہم اس سارے معاملے کا علمی حوالے سے بھی جائزہ لیں گے کہ پریکٹیکلی ہم سمجھیں کہ غربت کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتی ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اور اس میں ہمارا کیا کردار ممکن ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور ٹیم آف دا ٹرینڈ کے لیے دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.